محبوب میں امداد سمرو وہی ہوا جس کا امکان تھا، جس کا خدشہ تھا، یعنی ایک بار پھر عمران خان صاحب نے ڈسون کر لیا ہے تحریک انصاف کے ٹائیگرز کو، تحریک انصاف کے کی بورڈ واریئرز کو، یوٹیوبرز کو۔ خبر ظاہر ہے بری ہے، اچھی خبر نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کے لیے مسلسل آواز اپنی طرف سے بلند کر رہے تھے یا نیریٹو بلڈنگ کر رہے تھے، سو کالڈ جس کو بیانیہ بنانا کہتے ہیں، وہ کر رہے تھے، ان سے منہ موڑ لیا گیا۔ دوسری خبر پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے، وہ بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ کے اندر لڑائی عروج پر پہنچ گئی ہوئی ہے اور 4 ججوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے یا جو فل کورٹ منگوایا گیا، اجلاس فل کورٹ بلوایا گیا ہے، اس میں جانے سے کر دیا انکار۔ لڑائی کی وجہ کیا ہے اور یہ لڑائی اس نہج پر کیوں پہنچی ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، اور ساتھ ساتھ پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جنہوں نے چند دن پہلے قصور میں مریم نواز صاحبہ کی تعریف کی تھی، اب انہوں نے اپنی اتحادی حکومت کے سامنے 4 مطالبات رکھ لیے۔ کیا وہ 4 مطالبات مانے جائیں گے یا نہیں؟ اور اس سے بھی بڑی خبر، گنڈا گردی، دہشت گردی جو علیمہ خان کے سامنے ان کے لوگوں نے کی۔ آج اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس کی سماعت تھی 2 کی، اور علیمہ خانم صاحبہ وہاں پر ہمیشہ کی طرح اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے بعد ان کا پیغام قوم تک پہنچانے کے لیے کیمروں کے سامنے آئیں، اور گزشتہ کچھ پیشیوں کے دوران کچھ صحافی جو سوال کرتے ہیں وہ وہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، تو پریشانی بڑھ گئی ہے تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کی، ان کے وکلاء کی، کہ صحافی تو آ کر سوال کریں گے اور وہ سوال جو ہوگا اس کا جواب تو ظاہر ہوگا نہیں۔ تو ایسے صحافیوں کا راستہ روکنے کے لیے پہلے ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ آج ایک صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جب صحافی کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت کیونکہ مائکس آن تھے، کیمرے لگے ہوئے تھے، تو علیمہ خانم صاحبہ بجائے اس عمل کی مذمت کرنے کے، ان لوگوں کو روکنے کے، ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے، ان کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں، اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس صحافی کو یہاں آنے کیوں دیا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ صحافی طیب بلوچ صاحب ہمارے دوست ہیں، ہر بندے کی پسند ناپسند ہوتی ہے، ملک میں دنیا میں کوئی انسان غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ غیر جانبداری کا دعویٰ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ دعویٰ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بس میں اس سے زیادہ بڑی بات نہیں کروں گا۔ میں بھی غیر جانبدار نہیں ہوں، کوئی غیر جانبدار نہیں ہوتا، میری پسند ہے، میرا اپنی سوچ ہے، میری سوچ سے مطابقت رکھنے والوں کو میں سپورٹ کروں گا، میری سوچ کے خلاف جو ہوں گے ان کے اوپر میں تنقید بھی کروں گا یا ان کے خلاف بات بھی کروں گا، تو یہ غیر جانبداری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ان کے بھائی عمران خان صاحب کا جو قول ہے کہ غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے، تو چلے اسی کے اوپر بھی رہ لیتے ہیں، تو غیر جانبدار تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو طیب بلوچ صاحب نے کچھ دن پہلے علیمہ خان صاحبہ سے ایک سوال کیا تھا ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے، کہ حساب کتاب نہیں دیا، کہاں سے بنی، کیسے بنی، اس طرح کا سوال تھا۔ اس کے بعد طیب بلوچ کو دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں۔ میری ان سے بات ہوئی تھی طیب بلوچ سے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو فون کالز الگ الگ نمبروں سے آ رہے ہیں دھمکیاں میں، ٹویٹر پر دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو ہوتا ہے نا کہ فیس لیس لوگ جو تھے، جن کا چہرہ سامنے نہیں تھا، نقاب پوش لوگ تھے جو فون بھی کر رہے تھے یا ٹویٹر پر پتہ نہیں دیگر ناموں سے، بے نامی اکاؤنٹ سے جو دھمکیاں دے رہے تھے۔ لیکن آج جو ہوا وہ یہ ہوا کہ علیمہ خانم صاحبہ میڈیا ٹاک کرنے لگی ہیں، اور وہاں جیسے میڈیا ٹاک کے لیے ماحول تیار ہوا ہے، طیب بلوچ نے کہا کہ جی مجھے آپ کے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ اس کی مذمت کریں۔ تو علیمہ خان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے نعیم حیدر پنچوتا، اور ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے داڑھی والے نوجوان وکیل، وہ کیمروں کے سامنے دھمکیاں دے رہے تھے، طیب بلوچ کو گالیاں دے رہے تھے، اور وہ جو نعیم حیدر پنچوتا ہیں، وکیل ہیں، انہوں نے گالی بھی دی، دھمکی بھی دی۔ اس کے دھمکی اور گالی دیتے ہی کچھ گنڈے اٹھے، آئے آگے، اور انہوں نے طیب بلوچ کو لٹا کے مارنا شروع کر دیا۔ پھر اس کو وہاں سے اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ صحافیوں نے بچانے کی کوشش کی، اور اسی دوران
پھر پیچھے جب یہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، گوسپس کر رہے تھے کہ جس کو علیمہ خان کہتی ہے اس کو آنے کیوں دیا، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے لوگوں کو کہیں کہ جی آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی، اس کو آنے کیوں دیا، وہ ریکارڈ ہو گیا، یہ آپ سن لیں خود، ریکارڈ ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ نے کی ہے گفتگو، عمران خان صاحب کا پیغام۔ عمران خان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ جی یہ جو لوگ کہتے ہیں، یہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا، یہ پیغام علیمہ خانم صاحبہ کے عمران خان کے پیغام کے ساتھ ان کی اپنی گفتگو بھی ہے۔ تو یہ والے جملے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں علیمہ خانم صاحبہ کے اپنے جملے، کہ جو آئے روز یہ عمران خان صاحب کو مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو دل کا دورہ پڑوانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ عاصم منیر ان کو مار دے گا، یہ لوگ بنیادی طور پر انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت پچھلی بار جب ہم ملے تھے ان سے منگل کو تو بہت صحت مند تھے، اور عمران خان نے کہا کہ جی میں جب باہر تھا تو مجھے وقت نہیں ملتا تھا تو میں ایکسرسائز نہیں کر سکتا تھا، اب جیل میں تو میں ایکسرسائز ہی کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو باہر سے عمران خان کی صحت زیادہ اچھی ہے اندر، یہ علیمہ خانم نے کہا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑے دنوں سے ہمیں لوگ ویلاگس بھیج رہے ہیں، باہر بیٹھے لوگ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہارٹ اٹیک کروانے لگے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ عمران خان کو مارا جائے گا، اور اسی چیز پر زیادہ ویلاگ بنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی صحت پر اگر بات کرنی ہے تو ہم سے پوچھیں، آپ لوگوں نے میں سے کسی کی ملاقات عمران خان سے نہیں ہوتی، اور ہم نے ہمیشہ آپ کو حقیقت بتائی ہے کہ عمران خان صاحب صحت مند ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ختم کیا جائے گا، ایلیمنیٹ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا پلان بھی بتا رہے ہیں۔ اب یہ ذکر کس کا کر رہی ہیں؟ عمران ریاض کا۔ یہ ذکر کس کا کر رہی ہیں؟ شہباز گل کا۔ یہ ذکر کس کا کر رہی ہیں؟ محیط پیرزادہ کا۔ یہ ذکر کس کا کر رہی ہیں؟ شہزاد اکبر کا۔ یعنی وہ لوگ جو یہ مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو مار دینا ہے، اب ان کو وہ ڈسون کر رہی ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں عمران خان صاحب نے خود کی تھی کہ مجھے گرفتار جیل میں ڈالنے کے لیے نہیں کر رہے، انہوں نے مجھے قتل کر دینا ہے، یہ میرے اسیسینیشن پلان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اریسٹ پلان کے اوپر نہیں ہے، مجھے جیل میں نہیں رکھنا ہے انہوں نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے خود ہو جائے تو اس کا ذمہ دار عاصم منیر ہوگا، انہوں نے یہ کہا عمران خان صاحب نے۔ اب سب سے علیمہ خانم صاحبہ ہٹ رہی ہیں پیچھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا خیال کریں، ہم عمران خان سے مل کر آتے، اور جب بھی ہماری عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے عمران خان صاحب نے آگے سے میں یہ کہا ہے کہ جی میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عاصم منیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم نے بھی ہمیشہ یہی کہا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بالٹیاں پہن کر عدالتوں میں کیوں آتے ہیں؟ جو دن لکھا ہے قبر میں وہ قبر میں ہی جانا ہے۔ تو عمران خان صاحب تو بالٹیاں پہن کر آتے تھے، عاصم منیر پر الزام لگانا، صاحب مسٹر ایکس، مسٹر وائی، مسٹر زیڈ، آپ کو یاد ہوگا ڈرٹی ہیری، یہ سارا کچھ عمران خان کہتے تھے۔ تو جو باہر بیٹھے ہوئے شہباز گل ہیں، باہر بیٹھے ہوئے عمران ریاض خان ہیں، باہر بیٹھے ہوئے شہزاد اکبر مرزا ہیں، باہر بیٹھے ہوئے کوئی اور لوگ ہیں، محیط پیرزادہ ہیں، صابر شاکر ہیں، جو بھی ہیں، وہ تو وہ بات کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے ان کو رٹوائی ہے طوطے کی طرح۔ علیمہ خان اس بات کو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ سب جو کچھ کہہ رہے جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جو کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی کو نہ کل خطرہ تھا نہ آج خطرہ ہے، جیل میں وہ زیادہ محفوظ ہے۔ مطلب ہارپک دینے والی باتیں، سلو پوائزن دینے والی باتیں، ایسا زہر ہوتا ہے جو کھانے میں دے دیا جائے تو بندے کو آہستہ 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 اس کو نقصان پہنچا، اور ایک دن ایسے بندے کی موت ہو جاتی ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ عمران خان صاحب کہتے رہے۔ اب کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں مفاہمت، ڈیل، کچھ اور مقصود ہے، تو اس لیے اب وہ تیزی سے اس نیریٹو سے، اس پروپیگنڈا سے، اس الزام سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے ان لوگوں کو بھی تنہا چھوڑ رہے ہیں مجدھار میں جن لوگوں نے عمران خان کا جھنڈا بلند کیا ہوا تھا۔
تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں, وہ بکواس کر رہے ہیں. یہی مطلب تو یہی تھا نا جو آج تمہید ہی پوری علیمہ خانم صاحبہ نے اسی بات پر باندھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ لوگ جو آپ نے جذباتی نہیں ہونا, یہ لوگ تو ہمارے پاس بھیجے جاتے ہیں تاکہ عمران خان کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. اور جو ہے انہوں نے سیلاب متاثرین کے متعلق عمران خان کا پیغام وہی کہ آپ, میں اگر باہر ہوتا تو ٹیلی تھون کرتا. تو بھائی ٹیلی تھون کا موقع ہاتھ سے جانے کا, کمائی کا موقع ہاتھ سے جانے کا دکھ ہوگا عمران خان صاحب کو. جب وہ 2022 کے سیلاب میں باہر تھے تو لوگ ان کو کہتے تھے کہ آپ سیلاب متاثرین کی طرف کیوں نہیں جاتے, تو وہ کہتے میں تو تحریک چلا رہا ہوں. جنگیں اور تحریکیں سیلابوں میں بھی چل رہی ہوتی ہیں. پھر جب بہت زیادہ تنقید ہوئی تو ٹیلی تھون کیا, دعویٰ کیا کہ ہمیں 5 ارب ملے ہیں, تو 5 ارب کے ذریعے آج تک کوئی حساب نہیں دیا. تو اگر ٹیلی تھون کرتے بھی تو پیسے پتہ نہیں ملتے نہیں ملتے. دوسری ایک چیز بڑی دلچسپ ہے جو عمران خان صاحب کی کہی گئی ہے, وہ یہ ہے سیلاب متاثرین کے علاوہ انہوں نے جو افغانستان میں یا افغانی شہریوں کو جو واپس بھیجا جا رہا ہے اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ عاصم منیر اینٹی طالبان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یعنی عمران خان پرو طالبان ہیں, ان کے اوپر جو طالبان خان کا الزام تھا وہ درست ہے نا. اگر عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی عاصم منیر اینٹی طالبان لابیز کو, اینٹی طالبان ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ عمران خان خود پرو طالبان ہے. اور انہوں نے کہا کہ علی بن گنڈاپور کو کہا ہے کہ جی مجھ سے ملاقات آ کے کریں, اور یہ جو ڈرون حملے اور یہ جو طالبان کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز ہیں وہ رکوائے جائیں. بلوچستان کے احتجاج پر بھی انہوں نے بات کی, اور باقی ساری باتیں روٹین کی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں. وہی کہ جی مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے اور میں اس کے خلاف عدالت میں جاؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, یہ ساری باتیں. اچھا جی, اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ آج گئے ہوئے تھے مظفر گڑھ, اور مظفر گڑھ میں انہوں نے کسانوں کے ساتھ اور جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور اس میں انہوں نے 4 مطالبات رکھے. ایک مطالبہ یہ کہ زرعی ایمرجنسی نافذ کی جائے پنجاب میں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ کسانوں کو بیج اور کھاد کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور ان کے بجلی کے بل جو ہیں وہ معاف کیے جائیں. یہ انہوں نے مطالبات کیے ہیں. اور ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریکارڈ کے ذریعے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی جائے مدد. یہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا. ملتان کے حالات بتدریج خراب ہیں. ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے خبر آئی تھی کہ اکبر بند پر مزید دباؤ بڑھ رہا ہے سیلابی ریلوں کا, اور تحصیل جلال پور اور ملتان کے جتنے گرد و نواح یعنی شہر کے علاوہ ملتان کی جتنی پسگردائی ہے جو شہر کا حصہ ہی سمجھی جاتی ہے وہ ڈوب چکی ہوئی ہے. تو ملتان کو بہت بڑا خطرہ ہے. وجہ کیا ہے؟ پانی کو راستہ نہیں دیا جا رہا. اور شیر شاہ ٹول پلازا جو موٹر وے کا ہے وہ تک ڈوب چکا ہوا ہے, اس کے اندر بھی پانی آ گیا ہوا ہے. یعنی شیر شاہ ٹول پلازا کے ذریعے آپ موٹر وے پر آ جا نہیں سکتے, یہ صورتحال ہے. اور موٹر وے بذات خود ایک بڑی ریزن ہے سیلاب کی صورتحال کو مزید بگاڑنے کی. اچھا جی, اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 4 ججوں نے ایک اور خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو, اور انہوں نے جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج, جسٹس منیب اختر, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب, انہوں نے مشترکہ خط میں کہا ہے کہ جی ہمیں فل کورٹ میٹنگ کا خط موصول ہوا لیکن ہم شریک نہیں ہو سکتے. رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھے گئے. فل کورٹ میٹنگ منٹس کو پبلک بھی کیا جائے. ہماری رائے میں رولز غیر قانونیت کا شکار ہو چکے ہیں. فل کورٹ کے لیے ایک نکاتی ایجنڈا ہی رکھا گیا. ایجنڈے میں نئے رول سے پیدا مشکلات کے خاتمے کا ذکر ہے. بنیادی اعتراض دور کر ہونے تک اس میٹنگ میں شرکت کا فائدہ نہیں ہے. اور خط میں چیف جسٹس کی بنائی گئی کمیٹی کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سرکولیشن سے رولز کی منظوری لی گئی. سرکولیشن روزمرہ کے عمومی معاملات کی حد تک ایک سہولت ہوتی ہے, اور یہ کہا گیا کہ جی 9 اگست کو پہلے ہی نوٹیفائی ہو چکے رولز, اب اس پر اس موقع پر فل کورٹ بلانا پزلنگ ہے. یہ جناب انہوں نے کہا ہے. یعنی لڑائی جو عدلیہ کے اندر ہے وہ اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ جس طرح ایک سیاسی جماعت ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر ایڈوانس میں معافی, کہ جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں تو اختلافات میں پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑے فورم کا اجلاس بلایا جاتا ہے, تو اختلاف کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو جج صاحبان بائیک آؤٹ کر رہے ہیں. یعنی لڑائی
اس لیول پر پہنچ گئی ہے۔ وجہ ہے 26ویں آئینی ترمیم۔ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے جو چیف جسٹس نہیں بن سکے منصور علی شاہ صاحب، یا پھر آگے جو چیف جسٹس کے امیدوار تھے جتنے جج صاحبان، وہ سارے کے سارے خطوں پر خط لکھ رہے ہیں، اور جو نظام سپریم کورٹ کا جو نظام ہے، عدلیہ کا نظام ہے، اس نظام کو عوام کے سامنے اس طرح لا رہے ہیں کہ جس طرح یہ کوئی عدالت نہیں ہے، جس طرح یہ سپریم کورٹ نہیں ہے، جس طرح کوئی ایک سیاسی جماعت ہو، جس طرح کوئی ایک تنظیم ہو، اس طرح چلایا جا رہا ہے معاملات کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔